اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ولما رأى المؤمنون الاحزاب قالوا هذا ما وعدنا اللہ ورسولہ وصدق اللہ ورسولہ. صلوات بھیجیے محمد آل محمد. آپ سے درخواست ہے رہی اپنے تمام مرحومین تمام شہداء ملت ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر بخش دیجیے گا. بسم اللہ. ایک صلوات عنایت فرما دیجیے محمد علیہ. ایک بار اور اس سے بہتر انداز میں بلند آواز سے. اور جب مومنین نے دیکھا لشکروں کو اکٹھا حملہ آور، دیکھو لما رأى المؤمنون الاحزاب، احزاب کو دیکھا حملہ آور ہوتے تو فوراً پکار اٹھے قالوا هذا ما وعدنا اللہ ورسولہ، یہ وہی چیز ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا. وصدق اللہ ورسولہ، اور بے شک اللہ اور اس کا رسول اپنے وعدے میں سچا ہے. یہ سچا وعدہ، یعنی وہ لشکروں کو دیکھ کے گھبرائے نہیں، انہیں اللہ کے وعدے پر یقین ہوا. ایک چھوٹی سی مثال دیتے ہیں، پھر جہاں کل ختم کیا تھا بات وہیں سے لے کر آگے بڑھیں گے. دیکھیے آپ، میں خود بھی میرا خیال ہے کوئی 45-46 سال میں کم سے کم اتنے ہی اشرے ہر سال کوئی نہ کوئی ایک جگہ ایک اشرہ ہوتا ہے امام زمانہ. علامات پر ظہور کی علامات میں نے پڑھا، کتاب بھی میری آئی، اور میں سب کچھ ہے. ٹھیک ہے، ہر جگہ ایک بات ضرور لکھی ہے کہ ساری دنیا میں باطل کا غلبہ ہو جائے گا. ساری دنیا پر باطل کا، ہر طرف باطل، مگر ایک جماعت مختصر سی ہوگی جو کھڑی ہوگی، ڈٹی ہوگی، ہے نا. یہ سنتے ہیں ہم بھی پڑھتے رہے، آپ بھی پڑھتے رہے، سنتے رہے. یہ سب ہم پڑھتے ہیں کہ حالات اتنے خراب ہو جائیں گے کہ لوگ صبح ایمان کے ساتھ نکلیں گے، شام کو ایمان غائب فارغ، رات کو ایمان کے ساتھ سوئیں گے، صبح ایمان فارغ. ڈر جائیں گے نا، خوف زدہ ایسا حالات ایسے. یا دنیا کی لالچ یا خوف، یہ 2-3 چیزیں ہیں، حواس، یہ سب مسلط ہوگی، لوگ بھاگتے جائیں گے. سب ہم پڑھتے ہیں، ہے نا، ایسے ہی ہے نا، ہم پڑھتے ہیں. اللہ کا وعدہ ہے کہ بھئی جب ایسے حالات ہوں تو مومن کا ایمان تو بڑھتا ہے نا، کہ بھئی یہ وہ حالات ہیں جن کا ہم سے وعدہ ہے. دیکھیے بات واضح سمجھ میں آ رہی ہے ہماری بات، کہ جب حالات اتنے خراب ہونے لگے، ہر طرف سے یلغار، کفر، نفاق، شرک، سب نے ہاتھوں میں ہاتھ دے دیا آپ کے خلاف. یاد رکھیے گا، آپ کے خلاف بات کرنا ہو. پوری دنیا میں جو اتحاد بنے ہیں وہ آپ کے خلاف بنے، اور کسی سے کوئی جھگڑا نہیں، کیونکہ باقی سب تو ماشاءاللہ پہلے ہی فارغ ہیں. آپ نے اس جنگ میں بھی دیکھا فارغ ہیں نا سارے، ان سے نہیں. اتحاد کس کے خلاف ہے؟ آپ کے خلاف. اب لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ بھئی یہ کیا ہو رہا ہے، کب تک ہو؟ بھائی کب تک کیسے ہوگا؟ یہ وہی وعدہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے کیا ہے. مومنین کے ساتھ وعدہ ہے کہ کیسا ہوگا، لیکن جو میرے مومن بندے ہوں گے وہ میدان میں ڈٹے رہیں گے، کھڑے رہیں گے، اور اللہ بالآخر ان کو فتح یاب کرے گا. چلیے ایک اور آیت سے سمجھا دیں گے بات. ایک صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. بے شک یہ کفار اپنا مال خرچ کریں گے. ان الذين كفروا ينفقون اموالهم، اپنا مال خرچ کریں گے، اربوں خربوں خرچ کر دیں گے. کس لیے خرچ کریں گے؟ ليصدوا عن سبيل الله، تاکہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روک دیا جائے، لوگ اللہ کی طرف نہ جائیں. بے شک اللہ اکبر کہہ رہے ہو، لیکن اللہ اکبر کا مفہوم انہیں نہیں معلوم. بے شک وہ لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہو، مگر لا الہ الا اللہ کی روح ان سے بہت دور ہے، لا الہ الا اللہ کی روح سے وہ ناواقف. ٹھیک ہے نا. یہ آیت کہہ رہی ہے ان الذین کفروا ينفقون اموالهم لیصدوا عن سبیل اللہ فسينفقونها، بس ان قریب یہ اپنا مال خرچ کریں گے. کرنے دو، اب بریکٹ میں کرنے دو، مت گھبراؤ. اربوں ڈالر خرچ کر رہے ہیں، گھربوں ڈالر خرچ کر رہے ہیں، لوگوں کو خریدنے پہ خرچ کر رہے ہیں، محراب خریدنے پہ خرچ کر رہے ہیں، ممبر خریدنے پہ خرچ کر رہے ہیں. سمجھ رہے ہیں آپ؟
اور جو آپ کے ذہن میں آ سکتا ہے لے لیجیے. سب کو خریدنے پہ، بولنے والوں کو زبان خریدنے پہ خرچ کر رہے ہیں، ذہن خریدنے پہ خرچ کر رہے ہیں، دل خریدنے پہ خرچ کر رہے ہیں. ایسے ہی ہے نا. بولنے والوں میں اب جو آ سکتا ہے آپ کے ذہن میں سب لے آئیے، مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے اس کی زیادہ تشریح کرنے کی. سب کو خرید رہے ہیں. بہت ساری کرنے دو، ہر میدان میں مال خرچ کریں گے. قرآن مجید سے کہہ رہا ہے کرنے دو، جتنا مال خرچ کر رہے ہیں کرنے دو، اربوں خربوں خرچ کریں. اس کے بعد کیا ہوگا؟ یہ اللہ کا وعدہ ہے بھائی، کسی مولوی کا وعدہ نہیں ہے. وہ ایک اشرا کبھی پڑھا تھا ہم نے 15-16 سال پہلے، اللہ کے وعدے. قرآن میں اللہ کے وعدے، اس میں ہم نے صرف وعدوں پر بات کی تھی کہ اللہ نے کہاں کہاں کیا کیا مومن سے وعدہ کیا. ان میں سے ایک یہ ہے ان الذین کفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها. کرنے دو ان کو خرچ، جتنا خرچ کرتے ہیں کرنے دو. پھر کیا ہوگا؟ فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة. اور پھر یہ کفار اپنے مال کو حسرت سے ڈوبتا ہوا دیکھیں گے. ارے اب تو زیادہ سمجھانے کی ضرورت بھی نہیں ہے کہ نہیں؟ کہیں زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، مردہ باد، مردہ باد. یا فَسَيُنْفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً. پھر حسرت سے اپنا مال ڈوبتے ہوئے دیکھیں گے. ثُمَّ يُغْلَبُونَ. اور پھر اللہ انہیں مغلوب کر دے گا، یعنی شکست ان کا مقدر بن جائے گی. اب سمجھ میں آ گئی بات؟ وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ. اور جب مومنین نے لشکروں کو دیکھا تو ڈرے نہیں. اور آج بھی یقین جانے میں آپ سے بالکل اس منبر پہ بیٹھا ہوں، اس کی قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں کہ آج بھی جو ایمان والے تھے وہ ایک لمحے کے لیے بھی نہیں گھبرائے تھے، کیونکہ ان کے سامنے ہے جو ہو رہا ہے اور جو ہونے والا ہے. وہ دیکھ رہے، انہیں معلوم ہے کہ سب اللہ کے وعدوں میں سے ایک وعدہ ہے. امتحان چھاٹی ہو رہی ہے، چھلنی میں سے چھانا جا رہا ہے. کتنے باقی رہتے ہیں، کتنے اب باقی بچتے ہیں، کتنے اب باقی بچتے ہیں. ثم یغلبون. اور پھر اللہ ان کفار کو مغلوب کر دے گا. یہ سب کے سب شکست سے دوچار ہو جائیں گے. لیکن چلیے یہ تو ہم نے خلاصہ، کیونکہ کل آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا تھا تو ابھی اس میں بڑی تفصیل سے بات ہوگی انشاءاللہ، زندگی رہی اگلی مجالس میں. لیکن ابھی ہم اس کی طرح سی تشریح کر دی تاکہ آپ کے ذہن ہمارے ساتھ آ جائے. اب آ جائیے جنگ بدر پہ کہ ہوئی کیوں. 2-3 چیزیں نکات آپ کو بیان کر دیں. وہ جو کہا جاتا ہے قتل و غارت گری سے پہلا، تلوار سے پہلا، اس سے پہلا، اس سے پہلا. سنو، جو یہ بات کرتے ہیں ان سے سوال کیجئے، ان سے سوال کیجئے. سوال میں دے رہا ہوں کہ 9 سال 82-83 سے لے کر 109 میں کچھ ایسے کہ جو ہوئے ہی نہیں. لیکن وہ مورخین نے کیونکہ شمار کر دیا تو میں نے بھی آپ کو بات بتا دیا. 109 غزوات و سرایا، 82-83 کنفرم. باقی جو میں نے کہا کم زیادہ جس نے کیا ان سب کو ملا لو بھائی. 109 لڑائیاں بقول آپ کے. 109 لڑائیوں کے ٹوٹل مقتولین بتاؤ. یہ سوال آپ کے لیے دے رہا ہوں کہ کیجئے. جب کوئی یہ بات کرے اسے سوال کیجئے. چل بتا، تو جو کہتا ہے قتل و غارت گری سے پہلا بعد والے زمانوں کی میں بات نہیں کر رہا. وہ ملوکیت کا دور ہے، وہ بادشاہوں کا دور ہے، وہ آمروں کا دور ہے، وہ ڈکٹیٹروں کا دور ہے. اور خاص طور پہ 40 ہجری کے بعد جتنے بھی ادوار ہیں وہ سب، یہ احتیاطاً کہہ رہا ہوں میں. صلوات بھیجیے محمد و آل محمد پر. تو سمجھ میں آ گئی بات. 9 سال میں جو 109 غزوات اور سرائے میں بتاؤ اس کے مقتولین کتنے. جاؤ ساری لڑائیوں کے مقتولین جمع کرو، میرے پاس ہیں، سب ہیں. زیادہ سے زیادہ جس نے لکھے، ہر جنگ میں جس نے زیادہ لکھے، مطلب ہم نے کہا 70 تو انہوں نے کہا نہیں 82، کسی جنگ میں ہم نے کہا 3 انہوں نے کہا نہیں 12. سمجھے یہ والی بات کر رہا ہوں. تو یہ سب ملا کے ٹوٹل حضور کے سامنے جو لڑائیاں ہوئی ان میں وہ 400 بھی ملا کے، بنی قریظہ کے وہ 400 بھی ملا کے جن کا رونا رویا جاتا ہے آج تک، وہ بتائیں گے آپ کو جب خندق میں پہنچیں گے، پھر بتائیں گے کہ کیا ہوا تھا انشاءاللہ. تو وہ جناب کتنے مقتولین کی تعداد بنتی جانتے ہیں آپ؟ 1700. کتنی تعداد ہے؟ 9 سال میں 109 غزوات اور سرایا کی لڑائی میں جو مقتولین ہیں تمام مورخین کے جمع کر لیجئے. اور کون سے جمع کیجئے؟ زیادہ سے زیادہ والے، زیادہ سے زیادہ والے. تو تعداد کیا بن رہی ہے؟ 1700. اور کم سے کم والوں کی جمع کریں گے تو جانتے ہیں تعداد کتنی ہے؟ 1250. 1250. 109 لڑائیاں، مقتولین کی تعداد کتنی ہے؟ 1250. چیلنج ہے، ریکارڈ ہو گئی میری بات. جاؤ ڈھونڈ کے لے آؤ اس سے زیادہ.
لے آؤ 1700 سے زیادہ سے زیادہ والے 1700، کم سے کم والے کتنے 1200۔ ایک بات کلیئر ہوئی کہ اب ٹوٹل کر لو 109 جنگوں میں کتنی قتل و غارت گری ہوئی، کہاں اللہ کے اس نے روک دیا، نہیں مارو نہیں مارو نہیں مارو نہیں مارو۔ دوسری بات، اسلام تلوار سے پھیلا۔ جنگ بدر میں مسلمانوں نے حملہ کیا تھا یا کافروں نے حملہ کیا تھا؟ مکے پر حملہ ہوا تھا یا مدینے پر حملہ ہوا تھا؟ جنگ احد مسلمانوں پر حملہ ہوا تھا، مدینے پر حملہ ہوا تھا یا مکے پر حملہ ہوا تھا؟ جنگ خندق، احزاب، وہ جو لشکر آئے تھے کس کے اوپر آئے تھے؟ مسلمانوں پر آئے تھے، مسلمان لڑنے گئے تھے؟ یہ تو بتاؤ ذرا۔ اور جہاں جہاں مسلمانوں نے حملہ کیا، خیبر میں کتنے مرے؟ اتنے ہی مرے جتنے علی نے مارے۔ خیبر میں بس اتنے ہی مرے، کیونکہ 2 یا 3 کا سر قلم کرنے کے بعد پھر ان میں لڑنے کا دم ہی نہیں تھا۔ انہوں نے سرنڈر کر دیا، بولے جاؤ بھائی قلعہ تمہارا ہو گیا، ختم ہو گیا، لے جاؤ۔ کیا وہ علی لے کر ہی آ گئے قلعہ ان سے دروازے سمیت اٹھا کے، سب بات سمجھ میں آ گئی۔ مکہ، فتح مکہ، کتنا قتل و غارت کری ہوئی ہے بتاؤ نا۔ 10,000 کا لشکر لے کر حملہ آور ہوئے تھے اللہ کے رسول مکے پہ، کتنوں کو مارا؟ بتاؤ کتنے قتل ہوئے وہاں پہ؟ یہ الزام لگا دینا آسان ہے کہ تلوار سے پھیلا۔ اگر بادشاہوں عامروں نے ان لوگوں نے جو کچھ کیا وہ اسلام پر کیوں ڈالتے ہو؟ وہ تو اسلام کی روایاں ہیں ہی نہیں۔ مورخین نے بھی اسلامی تاریخ نہیں لکھی بھائی، کسی نے بھی اپنی تاریخ کو، آپ کہتے ہیں کسی مورخ نے اپنی تاریخ کو اسلامی تاریخ نہیں کہا۔ کسی نے الملل والنحل، کسی نے البدایہ والنہایہ، کسی نے تاریخ الامم والملوک، امتوں اور بادشاہوں کی تاریخ۔ کیوں؟ انہیں معلوم ہے اسلام کی تاریخ اور ہے، ملوکیت کی تاریخ اور ہے۔ صلوات بھیج دیجیے محمد آل محمد پر۔ ایک بار اور صلوات بھیج دیجیے گا۔ آسان ہو گیا مطلب، بڑے تفصیلی جوابات ہیں لیکن ہم نے 2 مختصر تاکہ ذہنوں میں بات رہ جائے۔ اب آئیے جنگ بدر کیا ہو؟ لوٹ مار وہ کرتے تھے، ان کی ٹولیاں آتی تھی، مدینے کے اطراف میں لوٹ مار کرتے تھے، بھاگ جاتے تھے۔ تو جیسے ہوتا ہے نا کہ وہ پورا ایک بٹالین بنائی گئی جس کا کام یہ تھا، ہر روز بدل جاتے تھے، 150 کہ بھائی پہرا دو، ہوتا ہے نا تلایا پھرنا، نہیں ارد گرد پہرا لگا دیا اللہ کے رسول نے کہ دیکھو کوئی لوٹ مار نہ کرنے پائے۔ جو کہتے ہیں حضور نے لوٹ مار، معاذ اللہ الزام لگاتے کہ وہ لشکر کو لوٹنے گئے تھے۔ اصل میں وہ جو لشکر آ رہا تھا شام سے اس کو لوٹنے گئے تھے، راستے میں یہ بڑی لشکر مل گیا ابو جہل کا، راستے میں، کہتے ہیں راستے میں مل گیا۔ اور اسی کو معاذ اللہ کیا کہیں، ہمارے کچھ محدثین نے بھی اپنی حدیثوں میں لکھ دیا کہ حضور تو نکلے تھے وہ چھوٹی ٹولی کے لیے 100-200 والی، جو ایک حضرت صاحب لے کر جا رہے تھے، اس پر حملہ کر کے اس کو معاذ اللہ بعض کا لوٹنے کے لیے نکلے تھے۔ راستے میں ابو جہل سے سامنا ہو گیا، ابو جہل کے لشکر کا، وہ جو 1000 کا لشکر تھا اس سے سامنا گیا۔ خدا کا خوف کرو، اللہ کے رسول پہ ایسی تہمت لگاتے ہیں، الزام لگاتے ہیں، کوئی خوف ہے خدا کا؟ کلمہ بھی پڑھتے اور پھر یہ سب باتیں بھی کرتے ہو۔ ایسا ہوا تھا نہیں، پہلے سے طے تھا، اس طرف تو گئے ہی نہیں۔ اللہ کے رسول نے تو بھیجتے اسی لیے تھے کہ دیکھو جب تک وہ حملہ نہ کریں تم حملہ نہیں کرو گے، خبردار حملہ نہیں کرنا۔ اور پہلے ہوا کیا بدر سے پہلے؟ بدر یعنی پکی کیوں؟ ایک تو اس افواہ کی وجہ سے، وہ جو لشکر جا رہا تھا اس نے کہا موقع اچھا ہے، اس نے ٹولی دیکھی مسلمانوں کی، راستہ بدل دیا، مسلمان لڑنے نہیں آ رہے تھے، اسی اپنی تحفظ کے لیے کہ ہم پر حملہ نہ ہو، مدینے پر حملہ نہ ہو، کیونکہ ہوتا ہے کہ بھائی آ رہا ہے شرارتی آدمی ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اس وقت تک کلمہ تو پڑھا نہیں تھا تو انہیں کچھ بھی کر سکتا ہے، 21 سال تک ہو ہی رہی تھی شرارتیں ساری، کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اس نے اپنے آدمی کو بھیجا وہاں جا کے، وہ اس نے کپڑے وپڑے پھاڑے اور شور کرنا شروع کر دیا کہ حملہ ہو گیا، حملہ ہو گیا، حضرت صاحب کے لشکر پہ تجارتی قافلے میں لوٹ لیا، مسلمانوں نے لوٹ لیا۔ اب جناب قیامت مچ گئی، سب کھڑے ہو گئے، ابو جہل کھڑا ہو گیا، چلو نکلو، لشکر لے کے نکلو، مسلمانوں سے لڑنے کے لیے نکلو۔ یہ ادھر ایک یہ واقعہ۔ دوسرا واقعہ کیا ہوا کہ پھر ایک خبر ملی کہ مکہ کی ایک ٹولی گزرنے والی، تو حضور نے پھر 50 آدمیوں بھیجا۔ اب وہ نام ہے ان کا عبداللہ ابن حجش۔ اچھا یہ نام کے بارے میں آپ کو بتا دوں، اس لیے بتا رہا ہوں کہ کہیں کوئی آگے کہہ دے جوہش، یہ جو جس کو کہتے ہیں کہ الفاظ کی جو الفاظ بھی نہیں بلکہ حروف کی ترتیب کہیں نہ کہیں ایسی عربی میں آ گئی کہ کہیں یہ حجش لکھا ہے
عبداللہ ابن حجش، اور کہیں کسی نے جیم، کیونکہ اے اور جیم ایک جیسا بنتا ہے نا، وہ نیچے جو نقطہ ہے کہیں وہ پہلے اوپر لگ گیا ہے جوہش نظر آتا ہے، کہیں وہ نیچے لگ گیا حجش، یہ دونوں ملتے ہیں، اس لیے میں نے تفصیل بتا دی کہ مجھے نہ پکڑیے گا، مورخین نے بھی یہی کام کیا ہے، مورخین نے بھی عتبہ کو عقبہ، عقبہ کو عتبہ، اسی طرح یزید لکھتے تو ایک ہے نا، یہ زال اور یہ اور دے، اب کہیں ہے یزید، کسی کا نام ہے یزید نہیں ہے، وہ بیچارے کا نام ہے یزید، لیکن جب لکھا جاتا ہے تو وہ زیر زبر تو عربی نہیں لگاتے، تو اس کو بھی یزید بنا دیتے ہیں بیچارے کو، یزید یزید بن جاتا ہے، یزید یزید بن جاتا ہے، صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ تو یہ میں نے بتا دیا کہ اگر کہیں حروف میں ایسا ہو کہ میں عبداللہ ابن حجش پڑھ رہا ہوں، کہیں آپ جوہش پڑھ لیں تو بھائی مجھے پکڑنا نہیں، میں نے دونوں ہی بتا دیا آپ کو کہ حجش بھی ہے، اور کہیں وہ نقطہ اوپر کے بجائے نیچے جو ہے اور جیم جب ایک ساتھ لکھیں تو نیچے جو نقطہ آ رہا ہے کہیں اوپر لگ گیا، کہیں نیچے لگ گیا، کہیں حجش ہو گیا، کہیں جوہش ہو گیا، صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ عبداللہ ابن حجش کو بھیجا کہ جاؤ، ساتھ ساتھ رہنا، لڑنا نہیں، جب تک وہ حملہ نہیں کرے لڑنے کی اجازت نہیں۔ خط لکھ کے دیا تھا کہ اس کو جب وہاں پہنچ جاؤ 2 دن بعد کھولنا، تو اس میں لکھا تھا کہ جب تک وہ حملہ نہ کرے، اگر وہ حملہ کر دے تو حملہ کرنا، ورنہ حملہ نہیں کرنا۔ لیکن گڑبڑ ہو گئی، ان کی تعداد کو دیکھ کے کچھ مسلمانوں کو تھوڑا سا جوش چڑھ گیا، اس میں عبداللہ باقدی بھی ہیں، وہاں جھڑپ ہو گئی، مسلمانوں نے کہا بھائی یہ کمزور ہیں، ان کو پکڑ لو، ان کا بھائی اللہ کے رسول نے منع کیا ہے، نہیں کرو ایسے، نہیں کرو، وہ منع کر رہے ہیں عبداللہ ابن حجش، لیکن جب اپنی کرنی ہوتی ہے بھی کسی کی بھی نہیں سنتا آدمی، ہے نا، سڑک پہ نکل آئے بھی کہتا بس جو میری مرضی میں کروں گا جاؤ، ہے نا، بہت سارے مناظر آپ کے ذہن میں آگے، روکتی رہ جاؤ، وہ نہیں سنتے، کہتا کریں گے، بعد میں چاہے پوری قوم کو بھگتنا پڑ جائے۔ صلوات بھیج دیجیے محمد آل محمد پر۔ ایسا ہوتا ہے نا، ایسا ہر زمانے میں تھا۔ وہ جناب حملہ کر کے عمرو ابن خزرمی، اس کے قبیلے کا نام ہے ہرزم اور خود خزرمی، عمرو ابن خزرمی کو مارا اور 2 کو قید کر لیا، ان میں ایک ہے عثمان ابن عبداللہ اور دوسرا ہے حکم ابن کیسان، ان 2 کو قید کر کے لیا، پکڑ کے لیا۔ اللہ کے رسول ناراض ہو گئے، جب میں نے منع کیا تھا، انہوں نے حملہ کیا تھا، نہیں، پھر کیوں مارا، کس لیے مارا، تو فدیہ بھی دو، جو تم نے قتل کیا اس کا فدیہ دیا گیا، ادا کیا، اور ان 2 کو رہا کرنے کا حکم دے دیں، ان کو تو آزاد کرو، جب انہوں نے تم پر حملہ نہیں کیا تم نے کو مارا کیوں؟ تو جو 2 جو آزاد ہوئے، ایک تو وہی رہ گیا۔ حکم ابن کیسان نے تو اسلام قبول کر لیا، اس نے کہا بھائی ایسا یہ رسول ہے اور واقعی رسول ہے، کیونکہ اس نے ان کا ساتھ ہی نہیں دیا، چاہے وہ اس کے اپنے آدمی تھے۔ ہمارے یہاں تو یہ دیکھتے ہیں اپنا ہے کہ پرایا ہے، اپنی پارٹی کا ہے یا نہیں ہے نا، یہاں تو پارٹی بازی چلتی ہے۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ وہ یہ کیریکٹر دیکھ کے مسلمان ہو گیا۔ لیکن اس واقعے نے بھی وہاں دیکھو جی، رجب کا، اور تھا یہ رجب کا مہینہ، اور رجب میں قتال حرام ہے، 4 مہینے نا جن میں قتال حرام ہے، ذیقعدہ، ذیلحجہ اور محرم۔ جنگ بھی ہو تو اللہ اور اس کے رسول کا، اللہ کا حکم ہے بلکہ کہ جنگ روک دو، جنگ بندی کر دو۔ اب کوئی تو پوچھ لے ان لوگوں سے جو محرم میں دھماکے کرتے ہیں، جو محرم میں گولیاں چلاتے ہیں، اللہ کے رسول نے غیر مسلموں سے بھی لڑنے کو منع کر دیا کہ نہیں لڑنا، جنگ ہے تو جنگ بندی کرو۔ اور کیونکہ رجب میں ہوا تھا لہٰذا وہاں شور مچ گیا، کیونکہ تو شروع سے ہی یہ 4 مہینے وہاں پہ حرام تھے نا، ان میں جنگ نہیں کرتے تھے وہ لوگ، جنگ بندی کر دیتے تھے، بھائی جنگ مطلب اب یہ جب میں شہر حرام گزر جائے گا پھر لڑائی ہوگی، ابھی نہیں لڑتے۔ اب یہ کو جناب کہتے ہیں کہ سونے پہ سہاگا ہو گیا، جلتی پر تیل چھڑکا گیا کہ ہمارے آدمی مارا گیا، ہمارا آدمی قید ہے، نکلو باہر نکلو، ابو جہل سب سے آگے آگے۔ اب یہ کوئی 11 یا 1200 کے قریب نکلا لشکر۔ جب یہ وہاں سے لشکر بن کے نکلا تو راستے میں خبر ملی کہ نہیں بھائی وہ تو جھوٹی خبر تھی پہلے والی، تو کوئی حملہ نہیں ہوا، وہ تو قافلہ صحیح سالم پہنچ گیا مکے، کیونکہ ہرکارے تو دوڑتے رہتے ہیں نا، قاصد ادھر کے ادھر، ادھر کے ادھر۔ اب یہ ہوا کہ جناب لشکر میں ابو جہل کے بے چینی پھیلی کہ بھائی جس مقصد سے نکلے تھے وہ تو مقصد ہی ختم ہو گیا۔ اس نے کہا نہیں، اب نکلے ہیں تو لڑنا ہے، آج ختم کر کے جانا ہے، مسلمانوں کو ختم کر کے جانا ہے۔ میں وہاں 3 دن جشن مناؤں گا، فتح کا جشن بھی مناؤں گا 3 دن فتح کے بعد۔ ابو جہل اعلان کرتا ہے تو بنی زہرہ کے لوگ الگ ہو گئے، انہوں نے کہا نہیں، ہم تمہارے ساتھ اس بات پر تھے کہ وہ قافلے پہ حملہ ہوا تھا، وہ قافلے پہ حملے کی خبر جھوٹ ہے، ہم نہیں جانتے۔ تو یہ بچے 1000 باقی بچے، یہ 1000 کا لشکر، چاہے بدر پہ کے پاس حضور بھی آ کے ٹھہرے، وہ بھی آ کے ٹھہرے۔ اب ان کے 2 آدمی آئے پانی بھرنے کے لیے اسی کنویں پہ، مسلمانوں نے پکڑ لیا۔ مسلمانوں نے کیا پکڑا؟ مولا نے
اور ان کے ساتھ حضرت زبیر بن عوام تھے. یہ پکڑ کے گیا کہ چلو اسی کو خبر ملی, مگر وہ غلام تھے. حضور نماز پڑھے تھے, مسلمانوں نے پیٹنا شروع کر دیا. کہا کہ نہیں, اب وہ چھوٹا لشکر وہ والا تھا نا حضرت صاحب کا 150-200 والا, اور یہ تھا 1000 والا. مسلمان چاہتے تھے کہ چھوٹے والے سے بڑھ جائے, بڑے والے سے جان چھوٹ جائے ہماری. قرآن نے کہا ہے, قرآن مجید میں پورے واقعے کے نقل کیا گیا. بھائی اتنا سمجھ لیجیے جو میں کہہ رہا ہوں. تو وہ جناب اب اس کو مار مار کے کرے, نہیں تم کہو تم حضرت صاحب کے آدمی ہو, تم حضرت صاحب کے آدمی, تم حضرت صاحب کے آدمی. وہ پٹ پٹ کے کہنے لگے ہاں ہاں ہمیں مارو مت, ہم نہیں. وہ بار بار چلا چلا کے کہہ رہے ہیں ابو جہل کے قریشیوں کے, ہم قریش کا جو لشکر ہے اس کے ہیں, پانی لینے آئے, غلام ہیں ہم دونوں. لیکن نہیں کہا نہیں مار مار کے. اب جب حضور نے نماز پڑھی تو پوچھا تو سب نے چلا کر بتاؤ سچی بات بتاؤ. وہ تو ڈرے ہوئے تھے, پٹے ہوئے تھے. کہ لو حضور ہم فلاں حضرت صاحب کے آدمی. تو حضور غصے ہو گئے, نبی ہے اللہ کا رسول جان, کہ جب وہ سچ بولتا ہے تو بولتے ہیں تو ان کو مارتے ہو, ان کو جھوٹ بولنے میں مجبور کرتے ہو. وہی اس کے آدمی نہیں ہے, یہ جو کہہ رہے ہیں سچ کہہ رہے ہیں. پہلے کیا کہہ رہے تھے, کہا حضور یہ مار رہے ہیں ہم کو, ہم کیا کریں, ہم تو ان کو بتا رہے ہیں کہ وہ اس کے لشکر کے آدمی ہیں. حضور نے کہا غصے ہو گئے کہ یہ کون سا طریقہ ہے, مار مار کے اس کو کھڑا کر دو, پھر افسر کے سامنے لے جاتے ہیں. افسر کے سامنے بیچارہ وہ تھانے میں وہی کہہ رہا ہوتا ہے کیونکہ پیچھے کھڑے ہوئے ڈنڈا بردار. بول, افسر سمجھدار ہو تو سمجھ لے گا کہ کیوں بول رہا ہے, اور وہ بھی وہی چاہتا ہوگا تو کہہ دے گا چل پریس کانفرنس کر, اچھے مل گئے مرغے, ان مرغوں کو بٹھا کے پریس کانفرنس کرو, صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. سمجھ میں آ رہی ہے نا بات. تو حضور نے ان سے کہا کہ نہیں تمہیں امان ہے, تم جاؤ آرام سے, بس یہ بتاؤ کہ کتنا بڑا لشکر ہے. کہا کہ حضور ہم نے گنا نہیں, ہمیں پتہ نہیں, ہم پڑھے لکھے بھی نہیں. کہا اچھا یہ بتاؤ روزانہ یہ کتنے اونٹ نہر کرتے ہیں, یعنی کھانے کے لیے ذبح, نہر کرنا کہتے ہیں نا اونٹ کو, کتنے اونٹ نہر کرتے ہیں کھانے کے لیے. کہا حضور کسی دن 9 کسی دن 10. کہا اچھا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ 900 اور 1000 کے درمیان ان کی تعداد ہے. ان کی تعداد ہے 900 سے 1000 کے درمیان, کیونکہ ایک اونٹ 100 آدمی کھا لیتے تھے, آرام سے کھا جاتے تھے ایک اونٹ. خیر تو اتنا 900 سے 1000 یعنی وہی 1000 کا لشکر. سب بندی ہوئی. اس رات یعنی 17 کو یہ معرکہ ہوا ہے نا, 17 رمضان جمعے کا دن ہے, یعنی شب جمعہ. تمام نے لکھا کہ حضرت نے شب داری میں گزاری, اللہ کے رسول نے, اور دعا کرتے ہیں معبود اس روئے زمین پہ تیرے کلمے کو بلند کرنے والی یہی مختصر سی جماعت ہے. 313. میں نے عرض کر دیا تھا 70 اونٹ سامان کے تھے اور 2 گھوڑے, اور ادھر 700 اونٹ اور 300 گھوڑے. آج میں تعداد بھی دیکھ آیا 300 گھوڑے. اب اندازہ لگائی کہ مقابلہ ہے دونوں لشکروں کا, 2 گھوڑے جنگی گھوڑے اور ادھر 300, ادھر 70 سامان کا, 70 اونٹ سامان کا, ادھر 700, یعنی ایک پورا لشکر لے کر آئے تھے نا وہ. تو رات بھر مناجات کی, معبود تیرے ہاتھ میں ہے. کیا اللہ کا رسول جنگ کے نتیجے سے واقف نہیں ہوگا, لیکن نہیں سمجھا رہا ہے کہ کبھی ایسے نہ کرنا, اللہ کی یاد سے کبھی غافل نہ ہو, تاکہ تمام صحابہ کو سکھایا جا رہا ہے کہ کسی غرور میں مبتلا نہ ہو جانا کہ اللہ کا رسول کیونکہ ہمارے درمیان ہے لہذا ہمیں تو شکست ہو ہی نہیں سکتی. نہیں, اللہ کے رسول کو سب نے دیکھا کہ آپ دعائیں مانگ رہے ہیں, گڑ گڑا رو رو کے دعائیں مانگ رہے ہیں, آنسوں سے تر ہے آپ کا دعا. معبود اس چھوٹی سی جماعت کو فتح دے دے, کیونکہ اگر اس یعنی یہ ختم ہو گئی تو پھر وہ زمین پہ کوئی تیرا نام لینے والا نہیں ہوگا. دعائیں کر. اب کچھ نے ڈنڈی ماری اور کہا کہ کچھ صحابی آگے بڑھے, ان کا ہم آپ کے لیے ایک چھپرا ڈال دیتے ہیں, آپ چھپرے میں رہیے, سامنے مت آئیے, کیونکہ اگر ہم مار دیے گئے تو کم سے کم آپ کی جان بچ جائے گی اور آپ یہاں سے معاذ اللہ آپ نکل جائے گا, ہم بجاؤ. حضور نے مان لیا اور کھڑے ہو گئے. خدا کو مانو یار, اللہ کے رسول میدان جنگ میں وہاں ہوتا تھا جہاں سب سے زیادہ خطرہ ہوتا تھا, جہاں سب سے زیادہ. بلکہ مورخین نے تو اس پہ اعتراض بھی کیا کہ یار کیسی باتیں کر رہے ہو, بدر کے آس پاس دور دور تک کوئی کھجور کا درخت لگ بھی نہیں تھا اور نہ لگ سکتا تھا, وہ جگہ ایسی تھی. تم وہاں سے کہاں کھجور کی اتنی ٹہنیاں لے آئے کہ تم نے چھپرا ڈال دیا, کہ ساتھ لے کے آتے کھجور کی ٹہنیاں. یعنی عجیب غریب قسم کے. کسی طرح مقصد یہ کہ ڈیمیج کیا جائے کہ اللہ کے رسول اگر ایسا ہوتا تو اللہ کے رسول معاذ اللہ واپس چلے جاتے, عہد میں واپس گئے تھے اللہ کے رسول. کسی معرکے میں ایسا ہو سکتا ہے, کم سے کم اتنا ڈیمیج تو نہ کیجیے. آپ پیغمبر ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کریکٹر کو یہ تو ڈیمیج کرنا ہوا, یہ کون سے فضائل ہے بھائی, یہ تو ڈیمیج کرنے نا آپ کریکٹر کو. خیر سب بندی ہوئی, سب
ادھر سے 3 آدمی نکلے، 3 بڑے بڑے نام کفار کے، عتبہ ابن ربیعہ، شیبہ ابن ربیعہ اور عتبہ کا بیٹا ولید ابن ربیعہ۔ آپ کو بڑا مزہ آئے گا، جا کے دیکھیے گا کہ کس کس سے کس کی کیا رشتہ داری ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں کہ جب ایک جنگ میں کسی نے علی کو دھمکی دی تھی تو علی نے جواب میں لکھا تھا تو بھول گیا، تو بھول گیا، میں وہی علی ہوں جس نے بدر کے دن فلاں کے یعنی عتبہ کو، شیبہ کو، ربیعہ کو، حنظلہ کو، ان سب کو میں نے تہہ تیغ کیا تھا، وہی علی ہوں اور وہی تلوار ہے میرے ہاتھ میں۔ یہ سمجھ میں آئی بات؟ تو ادھر سے کون نکلا؟ عتبہ ابن ربیعہ، شیبہ ابن ربیعہ، ولید ابن عتبہ، یہ 3 نامور نکلے۔ ادھر سے اللہ کے رسول نے صحابہ کرام میں سے بھیجا 3 کو، عوف ابن حارث، ان کے بھائی معاذ ابن حارث، کہیں معاذ کا نام معوذ بھی لکھا ہے، پریشان نہ ہو، عوف ابن حارث، معاذ ابن حارث اور جناب عبداللہ ابن رواحہ، جن کا نام بہت سنتے ہیں آپ، جناب عبداللہ ابن رواحہ، ان 3 صحابیوں کو بھیجا سب سے پہلے، اور تینوں انصار مدینہ میں سے ہیں، تینوں مدنی، یہ انصار ہیں مدینہ کی، ان کو بھیجا مقابلے، جائیے آپ، بڑے شوق سے یہ تینوں گئے۔ اور جب انہوں نے دیکھا تو پوچھا تم کون ہو، اپنا تعارف کراؤ، تو تینوں نے اپنا تعارف کرایا، میں عوف بن حارث، میں معاذ ابن حارث، میں عبداللہ ابن رواحہ۔ کس قوم سے؟ کہا سارے مدینہ میں سے، کہ تم ہمارے ہم پلہ نہیں، ہمارے برابر کے نہیں ہو، تم سے نہیں لڑیں گے، واپس جاؤ۔ جب انہوں نے لڑنے سے انکار کر دیا تو اب اللہ کے رسول نے کسے بھیجا؟ اپنے جگر کے ٹکڑوں کو بھیجا۔ میدان جنگ میں پہلے صحابہ کرام کو موقع دیا، ہمارا سلام ہو ان صحابہ پر، وفادار، جانثار، شجاع، اور آئے گا بھی ذکر، کل آئے گا بھی، سنیے گا، ابھی میں نے سٹارٹ لیا ہے، تو پھر آپ کو بتائیں گے کیسے کیسے، خدا میں آپ کو بتا رہا ہوں، ایسے ایسے صحابہ جن کا ذکر ہی نہیں کرتے بھائی، ابھی ذکر کرو بھائی ان کے کارنامے، ہم بتائیں گے، ہم سے پوچھ لو، ہم تمہیں بتائیں گے کہ انہوں نے کیا کیا کیا، اور آپ کے ہمارے بھائیوں کی کتابوں میں سب لکھا ہے جو ان صحابہ نے ماشاءاللہ کارنامے انجام دیے، بہترین، شجاع، دلیر لوگ، باوفا لوگ۔ تو جناب پھر اللہ کے رسول نے باوفا اصحاب کو واپس بلایا کہ آپ تشریف لے آئیے، آپ کا جہاد ہو گیا۔ اب کس کو بھیجا؟ اپنے سگے چچا زاد بھائی عبیدہ ابن حارث، اور جانتے نا کہ سن و سال میں حضور سے 15-16 سال بڑے، کیونکہ بدر کے وقت میں حضور 54-55 سال کے، بس 53 سال کے، 54 سال کے، اس سے زیادہ نہیں، اور جناب عبیدہ ابن حارث کا سن ہے 70 سال، کیونکہ سب سے بڑے بھائی کے بیٹے نا عبد المطلب کے سب سے بڑے بیٹے تھے حارث، اگر یاد ہو کبھی ہم نے پڑھا تھا زمزم کی کھدائی کے وقت، وہ 20-25 سال پہلے کوئی اشرہ پڑھا تھا تو اس میں بتایا تھا پورا واقعہ جناب حارث کا، حارث ابن عبد المطلب کس طرح سے ساتھ دیا تھا۔ یہ وہ حارث ہے کہ جو اکیلا ساتھ دے رہا تھا جناب عبد المطلب کا زمزم دریافت کرنے میں، تو جناب عبد المطلب نے دعا کی تھی پروردگار اگر 10 بیٹے دے گا نا، کاش میرے اتنے بیٹے ہوتے تو اتنی مشکل نہ ہوتی، ایک ہی بیٹا ہے حارث، 10 بیٹے دے گا تو ایک اللہ کی راہ میں قربان کروں گا۔ یاد آ گیا واقعہ؟ چلیے اگر بھول بھی گئے پھر کبھی صحیح پڑھ دیں گے آپ کو، لیکن ابھی ہم آگے بڑھتے ہیں۔ تو پہلے نام کس کا ہے؟ عبیدہ ابن حارث، سگا چچا زاد بھائی، اور ضعیف 70 سال کے، انہیں بھیجا۔ دوسرے اپنے چچا جو سن و سال میں برابر ہے لیکن کیونکہ سب سے چھوٹے ہیں عبد المطلب کے، حمزہ ابن عبد المطلب، ایک چچا زاد بھائی جو سن میں بڑا ہے، ایک چچا سگا چچا لیکن سن و سال میں برابر، جناب حمزہ برابر، جناب حمزہ ابن عبد المطلب۔ تیسرا کون؟ چچا زاد بھائی جس کا پہلا غزوہ ہو چکا مکے میں، کل میں پڑھ چکا نا، کل میں نے آپ کو بتا دیا پہلا غزوہ ہو گیا مکے میں۔ کون؟ علی ابن ابی طالب، علی ولید کے سامنے، شیبہ کے سامنے حمزہ، عتبہ کے سامنے جناب عبیدہ۔ علی نے ایسا گھیرا کہ وہ بھاگنا بھی چاہتا تھا، بھاگ نہیں سکا، 2 ٹکڑے کر دیے ولید کے، اس کو مارا، اس کو پھینکا، تو جیسے گرا مسلمانوں کی آواز آئی کہ عتبہ کی طرف یہ بھاری پڑ رہا ہے، شیبہ کی طرف یہ بھاری پڑ رہا ہے، علی پہنچے ہیں، وار کیا، سر تن سے جدا کیا، جہنم میں پھینکا۔ پھر کہا دیکھیے عبیدہ پہ ہاوی آ گیا عتبہ، کیونکہ جناب عبیدہ کی جو ٹانگ پہ وار ہوا تھا، پیر پہ وار ہوا تھا، پوری ٹانگ کٹ گئی تھی، گودا بہ رہا تھا، اور ایک بار یہاں لگا تھا، پھر بھی آپ اس حالت میں بھی گھوڑے سے گرنے کے باوجود لڑ رہے۔ علی پہنچے، یعنی تینوں کے قتل میں علی کا ہاتھ، کیفر کردار تک پہنچانے والے علی،
جو ہی یہ تین گرے لشکر میں بے چینی ہوئی کفار کے، ابو جہل چلایا گرومات ہمارے پاس بڑے بڑے پہلوان ہیں، اتنا سننا تھا، طعیمہ ابن عدی نکلا، یہ دشمنی رسول میں بہت آگے تھا، یہ آگے نکلا ہے اور علی نے پورا نیزہ اس کے سینے میں اتار دیا۔ ابھی اکیلے علی لڑ رہے ہیں، بتا رہا ہوں، ابھی حملہ عام شروع نہیں ہوا، طعیمہ ابن عدی گرا، آس ابن سعید آگے بڑھا، آس ابن سعید کو کمر سے 2 ٹکڑے کیے علی نے۔ اب 2 آدمی ایک ساتھ آئے، عبداللہ ابن منذر اور عمر ابن حنظلہ، یہ 2 آدمی ایک ساتھ آئے، دونوں نے حملہ کیا تو علی کی تلوار کے بارے میں لکھا برق کی طرح چمکی، برق سے بھی زیادہ، یعنی پتہ ہی نہیں چلا کہ کب دائیں والے کو لگی اور کب بائیں والے کو لگی۔ تو سب یہی کہتے تھے کہ اتنی بلند آواز سے ایک صلوات بھی عنایت فرما دیجئے گا۔ یعنی صرف لوگوں کی نظروں میں صحابہ کہتے ہیں بجلی کوندی، کچھ نہیں پتا چلا کہ پہلے اس کو مارا کہ پہلے اس کو مارا۔ ہم نے تو اتنا دیکھا کہ برق سی چمکی ہے، ایک ادھر گرا ایک ادھر گرا۔ اب کون نکلا؟ حنظلہ ابن ابو سفیان، وہ نکلا، بھائی کا بدلہ لوں گا، چچا کا بدلہ لوں گا، اور پتہ نہیں کس کس کا بدلہ لوں گا، چیختا وہ نکلا۔ علی نے اس کو درمیان سے 2 کیا، ابھی اکیلے علی لڑ رہے ہیں، بتا رہا ہوں، یہ چھٹا گرا۔ اس کے بعد پڑا حرملہ، اس کا بھی نام حرملہ ہے، ملعون کا میں کیا کروں، حرملہ ابن منذر یا حرملہ ابن پتہ نہیں کیا ہوگا، بدبختوں کے نام بھی ایسے، میں کیا کروں۔ وہ حرملہ آگے بڑھا، نام اس کا حرملہ ہے، آگے کیا ہے یہ مجھے نہیں معلوم، یعنی بھول گیا، معلوم ہونے سے مراد ہے کہ اس وقت بھول گیا، غلط نام نہ لے دوں، ویسے ان کی ولدیتوں کا پتہ نہیں ہوتا اور چلائیں گے کہ باپ کا نام غلط لے دیا۔ اور بھائی کفار قریش کو تو کہہ سکتے ہیں نا، جب کفار قریش کو بھی کچھ نہ کہوں، ابھی کہہ لو جتنا کہنا ہے، کل ان کے بھی رشتہ دار نکل آئیں گے، خبردار جو ان کو کہا۔ ہمارے باپ دادا کو کچھ نہ کہنا، ابو جہل سے ہماری بڑی رشتہ داری ہے پرانی، صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ پھینک اب خلاصہ یہ کہ اتنے بڑے بڑے سردار جب تڑپنا شروع ہوئے، پھڑکنا شروع ہوئے، اب ابو جہل گھبرایا کہ یہ ہوا کہ ابھی تو اکیلے علی لڑ رہے ہیں۔ اور یاد رکھیے احسن المقال میں تمام مقتولین کے نام ہیں، ٹوٹل جو 70 یا 72 مرے ہیں نا، اس میں سے 37 علی کے، اکیلے علی کے ہاتھوں واصل جہنم ہوئے تھے۔ کیسے؟ سنیے، جب تیر اندازوں کا مقابلہ شروع ہوا، ادھر سے بھی تیر انداز، ادھر سے بھی تیر انداز، پھر اللہ کے رسول نے حملہ عام کا حکم دیا، حملہ عام کرو۔ اب جب حملہ عام ہوا تو جتنے صحابہ موجود ہیں میدان جنگ میں، سب کہتے تھے کہ جب کوئی کمزور پڑتا تھا علی پہنچے ہوئے ہوتے تھے، ہم جس طرف دیکھتے تھے علی۔ اب میں کیا کروں؟ آپ خود ہی تو کہہ رہے ہیں کہ بدر میں، بلکہ قرآن نے بھی کہا کہ ہم نے ملائکہ کے ذریعے سے تمہاری مدد کی۔ اب ملک تو نظر نہیں آتا، ملک کو بھی ایک ہی چہرہ بھایا ہوگا، لہذا پورے میدان بدر میں ہر طرف علی ہی علی نظر آتا تھا۔ آسان ہو گئی بات، نقشہ پلٹ گیا۔ اب جب یہ 70 سے زیادہ واصل جہنم ہو چکے، علی کی تلوار سے بگدڑ مچی، بھاگنا شروع کیا، مال غنیمت لوگوں نے جمع کرنا شروع کیا، مال غنیمت جمع ہو رہا ہے۔ پھر اللہ کے رسول نے حکم دیا تھا نا کہ بھاگنے والے کو نہیں مارنا ہے، ہتھیار پھینکنے والے کو نہیں مارنا ہے، زخمی کو نہیں مارنا۔ یہ پورے قواعد ہیں اسلام میں جنگ کے، اس کے آگے بھی اس جنگ میں نوبت نہیں آئی، لیکن اور جنگوں کے لیے کہہ دیتا خبردار ان کی کھیتیوں کو برباد نہ کرنا، کھیتیوں کو نہ جلانا، ان کے گھروں کو نہ لوٹنا، ان کے معابد کو آگ نہ لگانا، معابد یعنی ان کی عبادت گاہوں۔ اسی لیے مصر میں آج تک وہ سارے احرام بحرام سب باقی ہیں، نہیں باقی۔ وہ ہمارے ایک جاہل ٹولہ تھا جس نے بامیان میں وہ جناب بدھا کے مجسمے کو شرک کی نشانی ہے، بدھ گرا دو، ختم کر دو۔ پاگل ہو، تاریخ ہے، ہسٹری، ان کی پوجا کرنا حرام ہے، شرک ہے، لیکن اگر کسی کی عبادت گاہ کی نشانی ہے تو اسے مسمار کرنے کا حکم اللہ کا، سوائے وہ خاص موقع، اس میں تو اگر کوئی مسجد بھی، اب تو یاد آ گیا،
اس حکم کے تحت تو مسجد بھی آئے تو مسمار کر دو بھائی. مسجد زرار کا ذکر ہے کہ نہیں ہے؟ کیونکہ یہ مسلمانوں کو ضرر بنانے کے لیے راستے میں بنائی جا رہی ہے کہ یہاں سے کوئی گزرے گا فساد پھیلانے میں آسانی ہوگی، ہے نا. سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ کسے کہتے ہیں مسجد زرار. صلوات بھیج دیجئے محمد و آل محمد پر. تو لہٰذا کچھ مسلمانوں کو گرا بھی گزرا کہ نہیں ان کو اسیر نہ کر، ان کو مارو. اللہ کے رسول نے کہا نہیں، مارنا نہیں. بھاگ رہے ہیں نا، یا گر گئے، یا زخمی پڑے، ان کو اٹھا لو، گرفتار ہو. میں عرض کر چکا ہوں کہ جناب عباس ابن عبد المطلب لڑے بغیر گرفتار ہوئے. جناب عقیل ابن ابی طالب لڑے بغیر گرفتار. جناب طالب کا تاریخ میں پتہ ہی نہیں ہے کہاں گئے. مکے سے ساتھ چلے تھے، آج تک تاریخ خاموش ہے. بیچ میں کہیں نکل گئے، نہ جنگ میں، نہ اسیروں میں، نہ مقتولین میں. سب کو اتفاق ہے کہ وہ بیچ سے کہیں نکل گئے تھے. پھر آج تک تاریخ میں ان کا کہیں ذکر. طالب جو سب سے بڑے بیٹے تھے نا جناب ابو طالب کے، جن کے نام پہ آپ کی کنیت تھی ابو طالب، تو لہٰذا وہ بیچ سے نکل گئے تھے. یہ دونوں گرفتار لڑے بغیر. اب یہ ہوا کہ جناب فلانا فلانے کو مارے گا، فلانا فلانے کو مارے گا، فلانا. ان کا خبردار، قتل کرنے کو اللہ کے رسول نے کہا نہیں، اسے جزیہ لیا جائے گا. اچھا، اس میں بھی ایک پہلو اور ہے. بہت سارے لوگوں نے کوشش کی اور ذرا سا سازشی انداز میں دوسروں کو دیکھ دو، ہمیں تو کہا اپنے باپ کو مار دو، سب ہمیں تو کہا اپنے چچا کو مار دو، ہمیں تو کہا اپنے بیٹے کو مار دو، اپنے چچا ذات کو جو ہے بچا رہے ہیں. بھائی سب کو بچا لیا. اللہ کے رسول نے کہا جو قید میں آ گیا ختم ہو گئی بات، قید ہی ہو گیا نا، اب اس کو مارنا، قتل نہیں کرنا اس کو. اور اللہ کا حکم بھی یہی ہے کہ خبردار. اچھا، اب یہ ہوا کیا کیا جائے ان کے ساتھ کہ اچھا اس میں پڑھے لکھے کتنے ہیں؟ جو پڑھے لکھے ہیں ان کو الگ کر دو. یہ کفار قریش کے قیدیوں کا سلوک بتا رہا ہوں. جو اپنے عزیز کا فدیہ دے سکتا ہے فدیہ دے دو، آزاد کر دو، جاؤ اس کو بھیجو، گھر بھیجو، اس کے گھر بھیجو. جو پڑھے لکھے الگ کرو. جو پڑھے لکھے الگ ہوئے، ہر ایک کی ڈیوٹی لگی مدینے کے 10 بچوں کو پڑھاؤ. مدینے کے 10 بچوں کو. اللہ کا رسول کافروں سے مسلمانوں کے بچوں کو پڑھوا رہا ہے. یہ ہے علم. علم اس کو کہتے ہیں کہ علم جس سے بھی ملے لوگوں. یہ مثال ہے. خود اللہ کے رسول نے مثال قائم کی. بھائی لکھنا پڑھنا سکھائیں گے نا، اور کیا ہے. لہٰذا تم لکھنا پڑھنا سکھاؤ، اس کے بعد تم آزاد ہو جاؤ. 10 بچے سب کے وہ بھی خوش ہو گئے. چلو بھائی ہمیں اپنی فیلڈ کا کام مل گیا. شوق سے پڑھایا لکھایا اور باغو بھائی آزاد ہو گئے. ان کو پڑھنا لکھنا سکھا دو، جاؤ. کیوں؟ اللہ کے رسول الہامی اس سے سکھا دیتے کہ نہیں، جب تک کوشش نہیں کرو گے کچھ نہیں ملے گا. لیس للانسان الا ما سعی. انسان کے لیے صرف اتنا ہی ہوگا جتنی وہ کوشش کرے گا. باقی جگہوں سے ملنے والا کیس نہیں ہے. ایسا کیس کہیں نہیں ہے جیسے بعض لوگ سمجھتے ہیں. یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے کربلا جا کے دعا کرے. یہاں پہ آرٹس کا طالب علم ہے، ہمیں تو بھائی پرانی اصطلاحات یاد ہیں، آرٹ سائنس کامرس. اب آج تو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے. اب کسی ٹیوشن سینٹر کے آگے سے گزرو تو اے سے لے کر زیڈ تک ڈگریاں لکھی، اے ٹی بی ٹی 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 پتہ نہیں کیا. کسی سے پوچھو پتہ نہیں کیا بتاتا رہتا. تو ہم تو اس زمانے کے ہیں جب 3 ہی چیزیں ہوتی تھی بھائی، سیدھی سائنس، آرٹس اور کامرس. تو وہ اصطلاحات ہماری زبان پہ آج تک ہے. آرٹس کا طالب ہے اب دعا کر رہا ہے زری پہ جا کے، مولا مجھے ڈاکٹر بنا دے مولا. بھائی اب ڈاکٹر کیا پڑھ رہا ہے بھائی؟ وہ آرٹس پڑھ رہا ہوں. فلاں آرٹس کا لے. بھائی تو آرٹس پڑھ رہا ہے تو ڈاکٹر کہاں سے بنے گا؟ کہتا مولا نہیں بنا سکتے کیا؟ مولا نہیں بنا سکتے. اب بھائی مولا تو بنا سکتے ہیں، مگر دعا میں شرط ہے طالب، طلب اور مطلوب. یعنی جو طلب کر رہا ہے، طلب کرنے والے میں وہ شرط بھی تو ہو. وہ شرط ہی نہیں ہے کہہ رہا مولا مجھے ڈاکٹر بنا دے. تو کیسے ڈاکٹر بنے گا بھائی؟ تو جب تو میڈیکل پڑھے گا تو ڈاکٹر بنے گا نا. پھر دعا کر. یعنی اب شرط موجود ہے نا طالب میں، طلب کی شرط موجود ہے کہ پڑھ رہا ہے میڈیکل، اب دعا کرو. پڑھنے کے بعد دعا کرو گے تو قبول ہوگی، ورنہ بیٹھے رہو گے تو پھر پتہ ہے، پھر آپ کو معلوم ہے پھر جنت کیسے بڑھتی ہے. بس لیتے رہیے جنت تو مزے میں رہیے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. چلیے رہا کر دیا، آزاد کر دیا. اب یہاں پہ بات کو روکتے ہیں کیونکہ کل ہمیں بڑا اہم معرکہ بتانا ہے. احد میں مولا کے کارناموں تک آپ رہتے ہیں، وہ تو اپنی جگہ ہے نا، وہ اپنی جگہ ہے. کل میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ زندگی صحابہ نے کیا کردار ادا کیا. ایک پہلو کو مت دیکھیے کہ میدان چھوڑا، نہیں، جو استقامت دکھائی صاحب کل وہ بتائیں.
اور انشاءاللہ اس طرف بھی اشارہ کر دیں گے کہ ان کا ذکر کیوں نہیں کیا جاتا، یہ بھی بتا دیں گے نا سارے، تاکہ بات کھل کے سامنے آ جائے آپ کے لیے کم سے کم۔ باقی تو میں کھل کے کوئی بات نہیں کرتا اور میں چاہتا بھی نہیں، کیونکہ حالات ایسے نہیں ہیں، بلکہ ہونے بھی نہیں چاہیے۔ میں تو چاہتا ہوں کہ نہیں کسی کی دل آزاری نہ ہو، بات ہو جائے، کسی کی دل آزاری نہ ہو، کیونکہ ہمیں اپنے بچوں کو بھی تو پڑھانا ہے نا۔ اگر ہم اپنے بچوں کو یہاں سے نہیں سمجھائیں گے تو کون سمجھائے گا میرے بھائی؟ تو ہمیں دو کام ایک ساتھ کرنے پڑتے ہیں، دوسرے کا خیال بھی رکھنا ہے کہ دل آزاری نہ ہو اس کی، اپنے بچوں کو بھی سمجھانا ہے۔ باقی ایک دو چیزیں جو معمولی رہ جاتی ہیں نا ناموں کی، مجھے پورا یقین ہوتا ہے کہ گھر جا کے اس کے ابا اسے بتا دیں گے، گھر جا کے، بلکہ راستے میں اس کے والد اس کو خود ہی بتا دیں گے کہ بھئی یہ کیا کہہ رہے تھے مولانا۔ جیسے ہم تھے نا چھوٹے چھوٹے، سمجھ میں نہیں آتے تھے بڑے بڑے علماء کی اردو، تو راستے میں ابا بتا دیا کرتے تھے کہ یہ فلانا تھا، یہ فلانا تھا، یہ فلانا تھا۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ ٹھیک ہے جناب، بس میں نے یہاں پہ ختم کر دیا بات کو۔ گھڑی میرے سامنے ہے اور ظاہر ہے کہ غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی، گردوں نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی۔ آپ حیرت کریں گے کہ یہ شعر مجھے 60 سال سے یاد ہے، 60 سال سے تو یاد ہے۔ تو اب آپ سوچ لیں میں کس زمانے کا آدمی ہوں۔ 6-7 سال کا میں تھا، ایک لائبریری تھی، مجھے آج تک نہیں معلوم یہ کس کا شعر ہے، لیکن وہاں ایک اپنے ہوتے تھے جعفر صاحب، ابو جعفر زیدی صاحب، جن کو کتابوں کا خبط تھا۔ جمہور لائبریری، اب پتہ نہیں ہے کہ نہیں، اب تو کتابوں خانوں میں نا جوتوں کی دکانیں کھل گئی ہیں، تو پتہ تو ہے نہیں کتاب خانوں کا۔ تو وہ جمہور لائبریری تھی جہاں جو ہم جیسے مڈل بلکہ لوور مڈل کلاس کے لوگ ہوتے تھے نا، وہاں جا کے پڑھتے تھے، کیونکہ گھر میں سارے وسائل نہیں تھے، اخبار بھی نہیں آتا تھا، 4 آنے کا ہوتا تھا وہ بھی نہیں لے سکتے تھے بھائی مہینہ بھر، تو وہاں جا کے اخبار پڑھنے کی لت پڑ گئی تھی۔ ایک کمبخت پہلی کلاس سے اردو پڑھنا سیکھ لی تھی، وہ مصیبت ہو گئی تھی، تو پیچھے ہی نہیں چھوڑتی تھی، آج تک پیچھا نہیں، پہلی کلاس میں اردو آ گئی تھی، اتنا پڑھایا تھا سخت ہمارے استاد نے کہ پہلی کلاس میں اخبار پڑھنے لگا۔ تو خیر، تو وہاں ایک شعر لکھا ہوا تھا ابو جعفر زیدی صاحب، وہ یہ شعر تھا، نقش ہے وہ دیوار پہ لکھا، تاکہ جو لائبریری میں بھی بیٹھا ہے اسے بھی وقت کا خیال رہے کہ مجھے کتنا وقت لائبریری میں گزارنا ہے۔ غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی، گردوں نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی۔ ہم سالگرہ منا رہے ہوتے ہیں، ہمیں یہ معلوم ہی نہیں ہوتا کہ بھیا برسی منا 1 سال کم ہو گیا نا، جتنی لائے ہو اس میں سے ہر سال کم ہو رہا ہے نا، ہر دن کم ہو رہا ہے، ہر مہینہ کم ہو رہا ہے، ہر پل، یہ جو پل گزر گیا اب نہیں آ رہا دوبارہ نا، جو میں بول رہا ہوں ختم ہو گیا نا، قصہ ختم ہونے جا رہا ہے۔ لہٰذا بس وقت پہ جس نے پابندی نہیں کی، وہ فرد ہو یا قوم، تباہی و بربادی اس کا مقدر ہے۔ وقت کی پابندی، ہمیشہ وقت کی پابندی۔ خیر، جو بات میں کرنا چاہ رہا تھا، بس جس طرح سے حضور گھر سے نکلے تھے، یاد ہے نا آپ کو، مکے سے 13 سال آپ نے ظلم سہا ہے، ظلم مکیوں کا، لیکن زمین کی محبت ایسی محبت ہوتی ہے، جب آپ ہجرت کر رہے تھے اور اب مکے سے دور ہونے والے ہیں، یعنی مکے کا آخری سرا آ گیا، ایک چٹان پہ کھڑے ہو کر دیکھتے تھے اور روتے تھے، ہائے میرا شہر، ہائے میرا وطن۔ اتنا آسان نہیں ہوتا ہجرت کر لینا نا جتنا لوگ سمجھتے ہیں۔ ہجرتوں کا مذاق اڑانا آسان ہے، یہ ان سے پوچھو جن لوگوں نے کی ہے، جو اپنے پرکھوں کی، بزرگوں کی قبریں چھوڑ کر آ جاتے ہیں، پھر بیچاروں کو بعد میں جانا بھی نصیب نہیں ہوتا اکثر کو، ہے نا؟ کس لیے مومنین کی بات کر رہا ہوں بھائی، کہاں سے ہجرت مقدر بنی ہمارا، مکے سے نکل کے کہیں گئے، مدینے سے نکل کے کہیں گئے، عراق سے نکل کے کہیں گئے، کوئی بخارا ہے، کوئی سبزواری ہے، کوئی مشہدی، کہاں بکھرتے رہے۔ بس یا آپ سوچیں کہ حسین جب نکلے ہوں گے تو کیا ہوا ہوگا؟ ہمیں اپنے بزرگوں کی قبریں چھوڑتے ہوئے قیامت گزر جاتی ہے میرے بھائی، حسین کے لیے ماں کی اور نانا کی قبر چھوڑنا کیسا ہوگا، ہے نا؟ اسی لیے ہے نا کہ حسین دیر تک نانا کی قبر پہ اس طرح لیٹے ہوئے تھے جیسے سینے سے لگایا ہوا ہے کسی نے حسین کو۔ اسی میں عالم غشی میں گئے، اسی میں خبر ملی۔ میں وہ معاشرہ تکرار نہیں کرنا چاہ رہا کیونکہ میں بھی 28-29 کو پڑھ چکا اسی، اور پھر اس کے بعد ماں کی قبر سے جدا ہونا،
ہاں یہ الگ بات ہے کہ وہ دکھیاری ماں ہر قدم پہ حسین کے پیچھے پیچھے تھی. حسین نے مدینہ چھوڑا تھا، ماں نے مزار چھوڑ دیا تھا. جہاں جہاں اس کے بچے جا رہے تھے یہ دکھیاری ماں بھی پیچھے پیچھے چلی جا رہی. یہ الگ بات ہے، وہ ماں ساتھ ساتھ تھی. بس حسین کا سفر شروع ہوا مکے میں 4 مہینے سے کچھ زیادہ دن، 4.25 مہینے. آپ کو یاد ہے نا کہ 28 رجب کو نکلے تھے. 4-5 دن کا سفر رکھ لیجئے، 6 دن کا رکھ لیجئے، اس سے زیادہ کا سفر نہیں تھا اس زمانے میں. بہت زیادہ طویل ہوتا تھا تو 5 دن، تیز رفتاری سے جاتے تھے تو 3 دن، ورنہ 5 دن. چلو 1 دن اور بڑھا رہا. تو شعبان کے پہلے ہفتے میں پہنچ گئے. شعبان، رمضان، شوال، ذی القعدہ اور ذی الحج کے ابتدائی دن. تو 4.25 مہینے حسین حجت تمام کرتے رہے. کتنے قافلے آئے، کتنے گئے عمرے کے، حج کے تو بعد میں. یعنی لاکھوں مسلمانوں تک پیغام پہنچایا ہے حسین. کوئی کونا عالم اسلام کا ایسا نہیں تھا جہاں حسین کا استغاثہ نہیں گیا. یعنی حجت تمام کر رہے تھے سید الشہداء کہ دیکھو میں نے ہر ایک کو پکارا تھا، ہر ایک کو بتایا تھا، ان ظالموں کے خلاف قیام کی دعوت دی تھی، مگر تم نہیں کھڑے. وہاں سے نکلے تو کیا یہ 72 آدمی ساتھ تھے؟ نہیں. بار بار بیان کرتا ہوں اور لکھ بھی چکا ہوں، 3 سے 4 ہزار آدمی تھا. حسین کے ساتھ کتنے لوگ تھے؟ مکے سے نکلے تو 1000-1500. پھر وہ آتے گئے، ملتے گئے کہ اب کوفے جائیں گے، کوفے میں 30-35 ہزار اور مل جائیں گے، لشکر کا جیتیں گے. لیکن جیسے ہی خبریں آنی شروع ہوئی، خوف مسلط ہوا، ابن زیاد کا غلبہ ہوا، مسلم کی شہادت کی خبر آئی، قیس ابن مصاحر سیداوی کی شہادت کی خبر آئی، ہانی ابن عروہ کی شہادت کی خبر آئی. اب لوگوں نے چھٹنا شروع کیا. جہاں قیام کرتے تھے حسین، رات کو اتنے سارے خیمے، صبح اٹھے حسین خود بھی موقع دے رہے تھے، صبح اٹھے آدھے غائب. لیکن پھر بھی جب کربلا پہنچے ہیں تو کسی نے کم سے کم 300 لکھا ہے، جس نے زیادہ سے زیادہ لکھا ہے 600 تھے افراد مرد تھے. وہ کون سی تاریخ تھی جب کربلا میں وارد ہوئے؟ آج 2 محرم، یعنی دن جو گزر گیا، یہ دن جو گزر گیا، یہ تاریخ. معلوم ہے آپ کو کہ منزل آ گئی، میری منزل آ گئی. لیکن جب سواری نے، راہوار نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا تو اب آپ نے پوچھا ہے بھئی کیا معاملہ ہے، کون سی جگہ ہے؟ نہیں معلوم کون سی جگہ ہے. دوسرا راہوار، تیسرا راہوار، 6 یا 7 سواریاں بدل دی، کوئی آگے نہیں بڑھا. جانتے ہیں اسے، لیکن چاہتے ہیں کہ واقعہ ثبت ہو جائے تاریخ. کون آس پاس کوئی قبیلہ ہے بتائے گا کہ بنی اسد کے لوگ آباد ہیں، خبر دو، خبر کرو. جو ہی بنی اسد کو معلوم ہے کہ فرزند رسول، دوڑ پڑے زیارت کے لیے. مرد عورتیں بچے سب دوڑ زیارت کے لیے، سب آ گئے. لڑنے کے لیے کوئی نہیں آیا تھا، یاد رکھنا، لڑنے کے لیے نہیں آئے، زیارت کے لیے. ان کے سامنے واقعہ ہوا تھا، گھروں کے دروازے بند تھے خوف سے. اگر بنی اسد کے کچھ لوگ لشکر میں تھے تو وہ اس وجہ سے نہیں تھے، جیسے حبیب بن مظاہر اسدی تھے. بنی اسد کے کچھ لوگ تھے، وہ تو شروع سے حسین کے ساتھ تھے. جیسے ہر قبیلے کے بنی حمدان کے کچھ لوگ تھے، جیسے کوفے کے کچھ لوگ تھے. اس طرح تھے بہت سارے لوگ، الگ الگ قبیلوں کے تھے. لیکن از ہے سے قبیلہ زیارت کے لیے دوڑ پڑے. زیارت کریں گے فرزند رسول. اب سمجھ میں آیا، بہت کچھ سمجھا دیا میں نے اس جملے میں، کاش سمجھ میں آ جائے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. یہ سارا مجمع اکٹھا ہو گیا، دست بوسی ہو رہی، سب پوچھا امام حسین نے کہ بھائی اس جگہ کا، جس جگہ میں کھڑا ہوں اس جگہ کا نام تو بتاؤ. اب لوگوں نے نام الگ الگ بتانے شروع کر دیے. نینوا، فلاں فلاں، تف، میدان تف، کسی نے کہا جناب شد الفرات، اور پتہ نہیں کیا کیا نام بتا رہے. امام بار بار پوچھے اور کوئی نام، اور کوئی نام، اور آخر سارے نام ختم ہو گئے. پھر کسی نے چپکے سے کہا آہستہ آواز میں، فرزند رسول اسے کرب و بلا بھی کہتے ہیں. دست بستہ پھر عرض کرتا ہے، وہ دست بستہ کہتا ہے کہ مولا مگر گزارش ہے کہ یہاں سے جتنی جلد ہو چلے جائیں، کیونکہ ہم یہ سنتے چلے آ رہے ہیں کہ اس زمین سے کوئی نبی یا نبی زادہ بغیر تکلیف دیکھے نہیں گیا. اس زمین کی خاصیت، اس غیر آباد پڑی کرب و بلا. جو ہی سنا کرب و بلا کا نام، فرزند زہرا اپنی سواری سے اترے کہتے ہوئے انا للہ و انا الیہ راجعون.
بس میری منزل آ گئی۔ یہی وہ جگہ ہے جس کا مجھ سے وعدہ کیا۔ عباس سواریاں بٹھا دو، اسباب اتار دو۔ خدا کی قسم یہی ہمارے خیمے لگنے کی جگہ ہے، یہی ہمارے حیوانوں کے بننے کی جگہ ہے، یہی ہم قتل کیے جائیں گے، یہی ہمارے مزارات بنیں گے، اور یہیں سے قیامت کے دن ہم اٹھائے جائیں۔ سواریاں بیٹھنا شروع ہو گئی، ناقے بیٹھنا شروع ہو گئے، فضہ پہنچی، ثانیہ زہرا کا سلام پہنچایا، آپ آئے، ناقہ بیٹھ چکا ہے، محمل میں ہے ثانیہ زہرا، بھیا جتنی جلد ہو سکے یہ جگہ چھوڑ دیجیے۔ میرا دل بیٹھا جا رہا ہے، میرا کلیجہ حلق کو آ رہا ہے، بھیا مجھے اس زمین سے آپ کے لہو کی بو آ رہی ہے، جتنی جلد ہو سکے یہ مقام چھوڑ دیجیے۔ سر جھکا کے فرزند زہرا فرماتے، نہیں بہن اب آپ کہیں جانے والے نہیں، اسی جگہ کے لیے تو نکلے ہیں، اسی جگہ کا وعدہ ہے، ہم اسی جگہ ہیں۔ گریہ کر رہی ہیں ثانیہ زہرا، اگر آپ بھی جانتے ہیں کہ یہی مقام ہے اب جہاں ہمیں آنا تھا۔ آئے حسین واپس، بنی اسد کے لوگوں سے پوچھا یہ زمین کس کی ملکیت ہے؟ بتایا گیا کہ ہماری بنی اسد کی ملکیت، یہ زمین مجھے فروخت کر دو۔ کہ فرزند رسول ہم آپ کو ہبہ کرتے، ہم یوں ہی دیتے۔ کہا نہیں، یوں ہی نہیں دیتے، یوں ہی نہیں دیتے، معاملہ کرو میرے ساتھ، سودا کرو، طے کرو، یعنی جو روز مرہ کی قیمت ہے وہ طے کرو۔ اجرا جس کو کہتے ہیں روز مرہ کی قیمت طے ہوئی 60,000 درہم، قبالہ تحریر ہو گیا۔ حسین نے رقم حوالے کر دی بنی اسد کی، اعلان کیا زمین میری ہے، ہاں فرزند رسول زمین آپ کی۔ یعنی حسین نے پہلے دن میں اعلان کر دیا کہ میں نے کسی پر حملہ نہیں کیا، میرے گھر پہ حملہ ہوا تھا، میں اپنی جگہ پہ تھا، میں اپنی زمین میں تھا۔ ایک یہ ابھی اور بتاتے ہیں کیوں۔ کئی فلسفے ہیں حسین کے زمین کو خریدنے کے، خریدے، میری ہو گئی زمین، آپ کی۔ کہا اچھا سنو، اب 3 شرطوں کے ساتھ میں واپس دیتا ہوں تمہیں، ہبہ یعنی ہبہ کر دوں، 3 شرطوں کے ساتھ تمہیں سونپتا ہوں۔ پہلی شرط، دیکھو کچھ ہی دن میں میں اور میرے ساتھی قتل کر دیے جائیں گے اس جگہ، ہمارے قاتل اپنے کشتوں کو دفنائیں گے، ہمارے لاشوں کو بے گور و کفن چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ جب وہ چلے جائیں تو ہمارے لاشوں کو دفنا دینا اور قبروں پہ نشان لگا دینا، یعنی کون سی قبر کس کی، قبروں پہ نشان لگا دینا، وعدہ کی۔ دوسری شرط، دیکھو یہ زمین میری ہے، اس زمین میں زراعت نہ کرنا، یعنی کھیتی باڑی نہ کرنا۔ جانتے ہیں شرط کیوں کی حسین نے؟ اس لیے یہ شرط رکھی کہ حسین جانتے ہیں قیامت تک لاکھوں کروڑوں زائرین آئیں گے میرے، اور ہر موسم میں آئیں گے، سردی میں بھی، گرمی میں بھی، خزاں میں بھی، بہار میں بھی۔ اگر یہاں کھیتی باڑی ہوگی تو وہ ہزاروں لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں جو آئیں گے، جب کھیتی کے موسم میں آئیں گے تو کھیتی اجڑ جائے گی، پیروں تلے روندی جائے گی، تو دنیا الزام دے گی کہ حسین کے زائر آئے تھے، سبزہ تباہ کر کے چلے گئے۔ لہذا حسین نے اس وقت اہتمام کیا کہ نہیں، میری زمین ہے، اس لیے آج تک کھیتی باڑی نہیں ہوتی، زراعت نہیں ہوتی۔ ہاں وہ خوبصورتی کے لیے درخت یا پھل پھول لگا دے وہ الگ بات ہے، کھیتی باڑی جو زمین حسین نے خریدی اس زمین میں کھیتی باڑی نہیں، اس کو حسین کی زمین ہے۔ تیسری شرط، دیکھو جب خوف کا ماحول ختم ہوگا، کونے کونے سے ہمارے زائر آئیں گے، جب وہ آئیں انہیں ہماری قبروں کے نشان بتانا۔ آج تک یہ جو آپ کو معلوم ہے نا کہ کون کہاں دفن ہے، میں اس کی تاریخ بتا رہا ہوں آپ کو، انہیں ہماری قبروں کے نشان بتانا۔ اور دیکھو 3 دن تک انہیں مہمان رکھا، دور دور سے آئیں گے۔ قیامت تک کے لیے حسین کو آپ کا خیال ہے، یک طرفہ محبت تو نہیں ہے حسین کو اپنے، اور آپ اب مجھے اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں، آپ گواہ ہیں نا کہ کیسی مہمانداری وہ کرتے ہیں، کس طرح ہاتھ جوڑ جوڑ کر چاہتے کہ آپ ان کے موکب میں آ جائیں، کس طرح ان کے معصوم چھوٹے چھوٹے سے بچے، بیان نہیں کر سکتا، دنیا کی تاریخ میں کہیں کوئی ایسا منظر دکھا دو جہاں ایک پوری قوم گھروں سے نکل کے اپنا سب کچھ لے کر آ جائے۔ کس کے لیے؟ زائر حسین کے لیے۔ حسین کے زائر کا وہ منزلت ہے، وہ منصب ہے، وہ مقام۔
تینوں شرطیں رکھ دی. پھر اس کے بعد پہلی شرط اور دیکھو بھول نہ جانا ہماری لاشیں ہمارے لاشیں ضرور دفنا دینا. وعدہ کیا. تسلی نہیں ہوئی حسین کی کہ اپنی خواتین کو بلاؤ. خواتین سروں پہ چادریں ڈالے حسین کے سامنے کا دیکھو میں جانتا ہوں کیسا ماحول ہوگا. اگر ڈر اور خوف کی وجہ سے تمہارے مرد ہماری لاشیں نہ دفنائے تو تم کو حکم ہے تم آؤ گے ہماری لاشیں دفنا دیں. پھر بھی تسلی نہیں. عورتوں نے وعدہ کیا, خواتین نے وعدہ کیا, تسلی نہیں ہوئی کہ اپنے بچوں کو بلاؤ. اس لیے یاد رکھیے ہمیشہ سے آپ میرا مزاج جانتے ہیں, میں بچوں کو کبھی آگے بیٹھنے سے نہیں روکتا, بلکہ میں ناراض ہو گیا تھا کئی مقامات پر جب بڑے آئے کچھ انہیں بچوں کا پیچھے جاؤ تو میں نے کہا آپ پیچھے چلے جائیے, میں آپ کے لیے نہیں پڑھ رہا, میں بچوں کے لیے پڑھ رہا ہوں. ان معصوم بچوں کو تو معلوم ہو کہ حسین کے نزدیک تمہارا کیا مقام ہے. اب میں چشم تصور سے دیکھ رہا ہوں کہ چاروں طرف حسین کے بنی اسد کے بچے جمع ہیں اور کوئی بعید نہیں حسین نے کسی کو ایک زانو پہ بٹھایا ہو کسی کو دوسرے زانو پہ بٹھایا. معصوم بچے پیار کرے, جب مانوس ہو گئے نا حسین سے بچے جب مانوس ہو گئے تب حسین فرماتے کہ دیکھو اگر تمہارے بڑے ڈر جائیں ہمارے لاشیں نہ دفنائے تو تم تو چھوٹے چھوٹے سے ہو نا, کھیلتے کھیلتے آ جانا اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے مٹی لے کر ہمارے لاشوں کو ڈھانپ دینا, ہمارے لاشوں کو ڈھانپ دینا. عزادارو ایسا ہی ہوا. ایسا معرکہ آسمان و زمین نے کبھی دیکھا نہیں تھا, چشم فلک نے دیکھا نہیں تھا جیسا معرکہ 2 پہروں میں ہو گیا. عاشور کے 2 پہروں میں ایسا معرکہ ہوا, کوئی نہیں نکلتا تھا. ارے پسرے ساتھ چلا گیا, اسیروں کو لے کر چلا گیا, میدان صاف ہو گیا, بے گور و کفن لاشا پڑا ہے فرزند زہرا کا, مگر کسی میں ہمت نہیں تھی بنی اسد کے فرد میں کہ اپنے گھر سے باہر نکلتا. خواتین جمع ہوئی, خواتین نے کہا کہ بھائی وعدہ کیا تھا حسین سے, اب تو چلا گیا لشکر, چل کے لاشا دفناؤ. اپنے مردوں سے کہا چلو تم نے وعدہ کیا تھا لاشا دفناؤ فرزند زہرا کا. مردوں نے کہا بیٹھ جاؤ گھروں میں, ابھی تم نے دیکھا نہیں کہ کیا خوفناک معرکہ ہوا ہے, کیا چاہتی ہو تمہارے سارے مرد قتل کر دیے جائیں, تم بیوہ بنا دی جاؤ, تمہارے بچے یتیم ہو جائیں. عورتیں سمجھ گئیں کہ ان میں ہمت نہیں ہے, یہ باہر نہیں نکلیں گے. جمع ہوئی, ہم نے بھی تو وعدہ کیا تھا, ہمارے بچوں نے بھی تو وعدہ کیا تھا. ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو بلایا کہ دیکھو تم نے بھی حسین سے وعدہ کیا تھا, ہمارا ساتھ دو, چلو فرزند زہرا کے لاشے کو دفنانا ہے. عورتوں نے چادریں سر پر ڈالی, چھوٹے چھوٹے بچے اور یہ خواتین کدال بیلچے لے کے نکلے کربلا کی طرف. ہم آ رہے ہیں حسین, ہم آ رہے ہیں تیرا لاشا دفنانے کے لیے حسین. اب مردوں میں ہلچل مچی, غیرت جاگی, سب اپنے گھروں سے نکلے, ہتھیار سجا کے نکلے کہ اب تو ذلت کی موت ہے اگر ہمارے سامنے ہماری عورتوں نے لاشیں دفنائے. لہذا دوڑے اسلحہ سجا کے, ہر ایک نے اپنے اپنے گھر کی خاتون کا ہاتھ پکڑا, چلو بیٹھ جاؤ, یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم زندہ ہوں اور ہماری عورتیں اس طرح باہر نکل کے لاشیں دفنائیں. ہمیں کوئی پرواہ نہیں, نہ ابن زیاد کی نہ پسر سعد کی, اب ہم لاشیں دفنائیں گے, تم بیٹھ جاؤ. اب یہ مرد نکلے لاشیں دفنانے کے لیے, کیوں؟ ان کی غیرت نے گوارا نہ کیا کہ ان کے سامنے ان کی عورتیں میدانوں میں جا کے لاشیں دفن کر دی. کیا کرے سید سجاد, کیا کرے حسین کا بیٹا سید سجاد جس کے سامنے باپ کا بے گور و کفن لاشا پڑا ہے, زنجیروں میں جکڑا ہوا, گلے میں طوق خاردار. کیا کرے وہ سید سجاد, لاشا دفنانا تو دور کی بات, اس کے سامنے خیموں کو لوٹا جائے, اس کے سامنے بیویوں کے سروں سے چادریں چھینی جائے, اس کے سامنے تازیانوں کے وار کیے جائیں, اس کے سامنے بیویوں کے بازو میں رسن باندھی جائے, اس کے سامنے رسول زادیوں کو کوفے اور شام کے الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. بار الہ بحق محمد و آل محمد ہمارے اس قلیل عمل کو قبول فرما لے. اپنی حاجات اپنے امام زمانہ کے توسل سے تیری بارگاہ میں پیش کر. دنیا میں جہاں کہیں بھی مومنین آباد ہیں ان کی جان و مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. مختصر سی دعا کرائیں گے. بار الہ تمام
اسیروں کو اور جو لاپتہ افراد ہیں بحق بھی اسیران کربلا جلد از جلد خیر سے ان کے گھروں تک پہنچا دیں۔ خاص طور پہ مسنگ پرسن کے لیے میں بات کرتا رہتا ہوں، بات کرتا رہوں گا، چاہے کوئی سنے نہ سنے، مگر میں بولتا رہتا ہوں کہ بھائی کوئی قانون ہے، کوئی عدالت ہے، کچھ ہے ان کے لیے یا نہیں ہے، یا کیا ہوگا ان کا، کچھ تو کرو۔ دنیا کو قانون پہ عمل کرنے کا درس دیتے ہو، لوگوں کو درس دیتے ہو کہ آپ آئین قانون کی پابندی کریں، آپ کے لیے بھی کوئی قانون ہے نہیں ہے، خدا کے لیے کچھ کرو ان کا۔ وہ چند لوگ جس قوم کے بھی ہیں بھائی، پتہ نہیں کتنے لاپتہ ہیں، اب تو سینکڑوں ہزاروں کی تعداد ہوگی، بار الہ ان مسنگ پرسنس کو، ان اسیروں کو خیر سے ان کے گھروں تک واپس پہنچا دے۔ بار الہ ہم اس قابل نہیں، اس قابل بنا دے جب تیری آخری عدت کا ظہور ہو، اس کے ادنا سے سپاہیوں میں شامل ہو سکیں۔ تعجیل فرما ظہور امام زمانہ میں، وما علینا الا البلاغ المبین۔